تو زبان کا جو چسکا ہے اس کے لیے دل کرتا ہے ہر انسان کا کہ وہ ہر دوسرے دن، بلکہ دوسرے دن کیا ایک ہی دن کے اندر اس کا ناشتہ کچھ اور ہو، اس کا کھانا کچھ اور ہو، اس کا ڈنر کچھ اور ہو۔ جو لوگ بھوک کی حالت میں رہتے ہیں نا، بھوکے رہتے ہیں نا، وہ بیمار نہیں ہوتے، بہت کم بیماریاں نہ ہونے کے برابر بیمار، لیکن زیادہ کھا کر، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی زیادہ بیماریاں۔ تو کیا ایک وقت میں یہ سب کچھ کھایا جا سکتا ہے، اوپر سے کولڈ ڈرنک، آئس کریم؟ کھادے اتے کھانا کی کھا کے ویکھ لے، بن بلائے جانا کی جا کے ویکھ لے۔ حالانکہ بوتل کے اندر جو ایسڈ ہوتا ہے، ڈکار تو اس سے آتا ہے، جو گیسز اس کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ نیچرل ڈکار ہے یا وہ مصنوعی ڈکار ہے؟ متوازن غذا کا استعمال ہو، جی بچوں سے بھی پوچھو متوازن غذا ہونی چاہیے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ متوازن غذا کہتے کس کو ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کا نام ہے حکیم ابو عامر صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دور حاضر کے اندر اس وقت معدے کی مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور انسان جو ہے اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ ان کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں کون سی ایسی غذائیں، خاص طور پہ جو ہم غذا استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کس طرح کا ایسڈ ہوتا ہے اور تذابیت ہوتی ہے، اور پھر ہماری اپنی جو سستی کاہلی اور غفلت ہے اور اس کے اندر ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، تو وہ کیا کیا اسباب ہیں اور ان اسباب کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا آسان ترین جو علاج ہے، خاص طور پہ دیسی علاج جو کہ ہمارے لیے آسانی سے میسر ہو، چاہے جائے کہ ہم بڑی مہنگی قسم کی ادویات استعمال کریں اور ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ کریں، تو اس حوالے سے ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ معدے کی جو بیماریاں ہیں ان کا بنیادی سبب کیا ہے۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خیر و عافیت سے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا یہ آسان ترین علاج معالجے کا جو سلسلہ ہے عوام تک پہنچے گا، اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ ہماری کوشش زیادہ تر تو یہی رہتی ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، بنیادی جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ معدے کے امراض اس وقت آپ جانتے ہیں بہت زیادہ جنم لے چکے ہیں، اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی کسی قسم کی پہلے جیسی نہیں رہے گی عوام کے اندر۔ بالکل تو ایسے ہی ہے۔ اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ معدے کی جو بیماریاں ہیں، معدے کے امراض کی بنیادی جو اسباب ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا سبب ہے بسیار خوری۔ بسیار خوری کو اگر بسیار عوام، خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگ خوب ٹکا کے کھاتے ہیں، بلا وجہ کھاتے ہیں، بغیر کسی ضرورت کے کھاتے ہیں۔ ادھر ناشتہ کیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، پھر کوئی اور بندہ بیٹھا کھانے پینے کے لیے، اس کے پاس بیٹھ گئے، ابھی 2-3 گھنٹے گزرے ہیں، کوئی کھانے کی طلب نہیں آئی، تو پھر کسی نے کچھ اور چیز پیش کی ہے، پھر کھا پی لی ہے۔ کوئی اور چیز آرڈر کر دی، دوسری پیزا جگہ پر منگوا گئے لیا۔ ہیں، انہوں نے پھر چائے دی ہے، چائے پھر پی لی ہے، بسکٹ کھا لیے، آگے گیا کسی نے اور کچھ چیز دی، ایسے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، بیکری کی مصنوعات، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں بسیار خوری، بلا وجہ کھاتے رہنا۔ لوگوں کا تو آج کل تو یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو انجوائے کرو، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھوک کی حالت میں رہتے ہیں نا، بھوکے رہتے ہیں نا، وہ بیمار نہیں ہوتے، بہت کم بیماریاں نہ ہونے کے برابر بیمار، لیکن زیادہ کھا کر، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی زیادہ بیماریاں۔ تو ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ بسیار خوری ہے، بلا وجہ بلا ضرورت کھاتے پیتے رہنا۔ تو ایک تو معدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 45-50 سال سے اوور ہوتے ہیں نا، تو
ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ساری ٹیبل بھری ہوتی ہے متنوع کھانوں سے، لیکن وہ بس ایک یا دو چیز کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ڈاکٹر نے روکا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ بھی کیوں ڈاکٹر نے روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ معدہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے تھوڑا سا کھائیں گے بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، تھوڑا سا کھائیں گے طبیعت خراب ہوگی۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اس سے پہلے ایک جوانی کے وقت میں بس یار خوری کی ہوتی ہے، بے دریغ کھانے کا استعمال کیا، بے دریغ کھانا کھایا اور اوٹ پٹانگ چیزیں بڑی کھائی ہوتی ہیں، معدے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ نقصان پھر کیا ہے؟ نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یا تو ان کو السر ہو جاتا ہے، معدے کا زخم ہو جاتا ہے، اور یا پھر کوئی اور بڑی بیماری ان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر ساری زندگی یہ دوائیوں پر چلتے ہیں یا بس ہلکی پھلکی تھوڑی سی چیز کھا لیتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ بس یار خوری کرے ہی نہ، صحیح۔ احتیاط کے ساتھ کھانا کھاتا رہے، اور احتیاط کے ساتھ بھوک ہے تو لیکن اس کھاؤ۔ میں حکیم صاحب ایک سوال بڑا اہم یہ ہے کہ اب انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان کا جو ایک ذائقہ ہے وہ عطا کیا ہے، اب اس زبان کا دل کرتا ہے کہ وہ طرح طرح کی اقسام میں سے نوش فرمائے اور ان کے ذائقے جو ہے وہ چکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ تو نہیں پتہ چلتا اس سے کہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اب جب حلق سے چیز نیچے اتر جاتی تو اس کا ٹیسٹ وغیرہ کچھ سب ختم۔ تو زبان کا جو چسکا ہے اس کے لیے دل کرتا ہے ہر انسان کا کہ وہ ہر دوسرے دن، بلکہ دوسرے دن کیا ایک ہی دن کے اندر اس کا ناشتہ کچھ اور ہو، اس کا کھانا کچھ اور ہو، اس کا ڈنر کچھ اور ہو۔ تو یہ اب انسانی فطرت ہے، اس کو ہم کس طرح بدل سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھی کھانے سے حفظان صحت کے جو اصول ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو کھانے سے روکے، ٹھیک ہے؟ اصل نقصان ہے، یہاں پر ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ، صحیح تو وہ فرمایا کرتے تھے بڑے دیسی انداز سے، وہ کہتے تھے کھادے اتے کھانا کی کھا کے ویکھ لے، کھادے اتے کھانا کی کھا کے ویکھ لے، بن بلائے جانا کی جا کے ویکھ لے۔ صحیح بھی اگر کھانے کے اوپر پھر تم نے کچھ کھا لیا ہے نا، آپ نے کچھ کھا لیا ہے تو پھر اس کا نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی غذا تو ابھی ہضم نہیں ہوئی، اس کو تو موقع تو دیں، ٹھیک ہے، وہ ہضم ہو جائے، اور اس کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کا ٹائم چاہیے۔ جو اگر صحت مند معدہ ہے نا، اگر آپ نے کھانا کھایا ہے ایک وقت میں، آپ جو کچھ آپ کا دل کرتا ہے کھائیں پئیں، صحیح، آپ کی ٹیبل پر متنوع کھانے موجود ہیں، طرح طرح کی غذائیں موجود ہیں ناشتے میں، آپ کھائیں، خوب کھائیں، تسلی سے کھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے چہ جائے کہ آپ 2-4 چیزیں کھا لیں، آدھے گھنٹے بعد پھر کچھ کھا لیں، پھر گھنٹے بعد پھر، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جو کہا جاتا ہے کہ آرام سے کھانا کھانا چاہیے اور کھانے کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی ادھر ادھر کا کام، یا کھانا چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تسلسل کے ساتھ آپ ایک دفعہ تسلی سے کھانا کھائیں۔ بالکل، کھانے کے جو آداب ہیں نا، اس میں ان میں جتنی سے مرضی یہ چیز اقسام شامل ہے کہ کھانا کھانا چاہیے پرسکون ہو کر۔ کئی لوگ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے عموماً کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری ساری توجہ کھانے پر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ میں تو اپنے گھر میں کیا حکمت ہے؟ LED پر بچے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، کھانا آ جائے نا تو میں فوری بند کر دیتا ہوں، بیٹا LED بند کریں، پروگرام کوئی بھی سارے بند کریں۔ اس وقت آپ کی ساری توجہ وہ صرف اور صرف کھانے پر مرکوز ہو، آپ کے ذہن کو بھی پتہ ہو، آپ کے جسم کو بھی پتہ ہو کہ میں کہ کون سی آپ غذا کھانا لے کھا رہا رہے ہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ذہن آپ کا کسی اور طرف ہوگا اور آپ کا عمل کسی اور طرف ہوگا، اس سے بھی معدہ متاثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اچھا، جو سوال دوسرا یہ ہے کہ اقسام چاہے جتنی مرضی ہوں، اب مثال کے طور پہ اگر دال روٹی ہے، اس کے علاوہ اگر گوشت بھنا ہوا ہے، یا اس کے بعد پیزا، ساری چیزیں کیا ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر روسٹ بھی ہو، پیزا بھی ہو؟ یعنی کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو کیا یہ درست شکل ہے کہ ایک ہی وقت میں کھانا ہے، ایک ٹائم پہ کھانا ہے، آپ 4 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد کھا رہے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ٹکا کے، تو کیا ایک وقت میں یہ سب کچھ کھایا جا سکتا ہے، اوپر سے کولڈ ڈرنک، آئس کریم؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس چیز کو اگر ہم اس کے متعلق ایک ہی لفظ بولیں، اور ہمارے اس طرح کے سارے سوالوں کے لیے سب سے موزوں ترین جو لفظ ہے نا
وہ میں سمجھتا ہوں متوازن غذا. صحیح صحیح. غذا میں متوازن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پرائمری کی کتابوں سے لے کر ابھی تک اسکولوں کے نصابوں میں، اداروں کے نصابوں میں، تعلیمی اداروں میں ہم پڑھتے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں متوازن غذا کا استعمال ہو. جی بچوں سے بھی پوچھو متوازن غذا ہونی چاہیے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ متوازن غذا کہتے کس کو ہیں، صحیح. یا غذا کو متوازن کیسے کیا جائے. میں تو اس چیز پر بڑا زور دیتا ہوں، کئی پروگراموں پر میں نے اس پر زور دیا ہے کہ خدا را ہمارے کم از کم تعلیمی اداروں کے اندر ہر کلاس کے اندر ایک بک حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق ہونی چاہیے. صحیح صحیح صحیح. ہیلتھ کے جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے ان کی رہنمائی سے ایسا نصاب سیٹ کرنا چاہیے کہ ہر کلاس میں بچوں کو یہ گائیڈنس دینی چاہیے، بچوں کو معلومات ہونی چاہیے کہ غذا کو متوازن کیسے کرنا ہے. صحیح. غذا بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، بڑوں کو پتہ، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ غذا متوازن کیسے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ایک ٹیبل پر، ایک دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہیں. جی جی. مثلاً وہاں پر مٹن بھی پڑا ہے، وہاں پر سلاد بھی پڑا ہے، اور وہاں پر کھیر بھی پڑی ہے، اور یہ مختلف چیزیں پڑی ہیں. کوشش بھی یہی ہوتی ہے ہر کسی کی کہ ہم ہر طرح کی ڈش، یعنی کہ یہ ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا پروٹوکول دیا جائے اور زیادہ ڈشز رکھی جائیں. ہاں دیکھیں یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اکثر دعوتوں کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر دیکھا ہے کہ کھانا بھی لیٹ ہے نا تو سلاد کی پلیٹیں پہلے لگ جاتی ہیں، لوگ پہلے سلاد کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، لوگ پہلے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. سلاد کہہ لو کہ ایک قسم کی معدے کو بھرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے کہ معدہ، سلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر اوور غذا نہ جائے. صحیح. تو باقی سلاد وغیرہ ڈال کو معدہ بھر لو تاکہ پیٹ بھر جائے، تسلی ہو جائے. یعنی معدے کی تسلی کے لیے سلاد ہوتا ہے. یعنی ان کی بھوک مارنے کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ سلاد پہلے پیش کر دیتی ہے تاکہ جو ہے یہ کم کباڑا کریں. پلیٹیں پہلے ختم ہو جاتی ہیں صحیح صحیح. سلاد کی، وہ پہلے سلاد کھا کھا کر تو اس کے بعد پھر جتنا کھانا ہوگا وہ سارا اوور ہوگا، اوور ایٹنگ ہوگی. یہ غیر متوازن صورت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو زود ہضم غذا ہے نا وہ کھانی چاہیے. مثلاً زود ہضم غذا، مثلاً شادی کا موقع ہے یا کوئی دعوت ہے، وہ گوشت کا سالن ہے. جی جی. وہ استعمال کیا جائے سب سے پہلے. چاول بھی نہ کھائے. لیکن اب سلاد کے بعد فوراً چاول آتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی غلط صورت ہے. لوگ چاول کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور چاول جو ہے نا یہ زود ہضم غذا نہیں ہے، ثقیل غذا ہے اور معدے کو بھاری کرتی ہے. صحیح. اور دوسری بڑی مصیبت وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو رواج بن گیا ہے کہ نان چلتے ہیں. ایسی ہے، یعنی کہ چاول بھی اور نان چاول بھی نان بھی سارے بادی چیزیں بن جاتی ہیں. سارا کا سارا معاشرہ اس میں یہ چیزیں پائی جا رہی. حالانکہ ہماری جو نا چکی کے آٹے کی جو روٹی ہے نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. بے شک. جو اصل ہے اوریجنل، اس کے اندر گندم کے سارے اجزاء موجود ہیں. اور ہم اصل بنیادی پاکستانی لوگ ہیں، ہندوستانی بر صغیر کے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے صدیوں سے متوارث جو ہمارے خون کے اندر جو اثرات ہیں نا وہ اسی زمین کے پانی اور زمین کی مٹی کے اجزاء ہمارے وجود کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں اسی غذا، اسی سرزمین کی جو بنیادی غذا ہے نا، اصل غذا، وہ اوریجنل اصل غذا ہے، اس پر انحصار کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے. اور وہ ہے گندم. گندم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور ظلم یہ ہے کہ ہم اگر ہوٹل سے بھی روٹی لے کر آتے ہیں نا، تنور سے بھی روٹی لے کر آتے ہیں نا، اس کے اندر بھی زیادتی ہے. وہ روٹی بھی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بھی کئی سارے مفید اجزاء نکالے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ایک تو یہ بہت بڑا نقص ہے صحت کے لیے. ٹھیک ہے. چکی کے آٹے کی روٹی اگر ہوگی نا اس کے اندر سارے اجزاء موجود ہوں گے اور وہ اصل قوت بخش ہے. صحیح. اصل میں آپ جو بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں مطلب ایسی خوراک، خاص طور پہ شادی بیاہ کے اوپر بھی گوشت پہلے کھانا چاہیے. ہاں گوشت. تو گوشت کے ساتھ جو سلاد ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. ہاں ساتھ ساتھ پیٹ کو بھرنے کے لیے ہلکا پھلکا سلاد بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ چاول بھی آئے پڑے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی جگہ بچائیں، چاول بھی آپ نے کھانے ہیں. ٹھیک ہے. اور چاول کھانے کے بعد سویٹ ڈش آ جاتی ہے، کوئی زردہ آ گیا، کھیر آ گئی، وہ بھی استعمال کریں.
وہ بھی استعمال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اینڈ پر ہونا یہ چاہیے، میں طب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، آخر میں چائے کی بجائے پودینے کا قہوہ ہونا چاہیے. صحیح. خشک پودینے کا قہوہ، ٹھیک ہے. خشک پودینے کا قہوہ پیتے پیتے ڈکار آ جائے گا اور پیٹ بالکل ہلکا ہو جائے گا، طبیعت ہلکی ہو جائے گی. لیکن ہمیں تو ڈکار بوتل سے آتا ہے، مسئلہ یہ بھی ہے. ایک تو بوتل پیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بوتل، دیکھو یہ بھی زیادتی ہے، کھانے کے دوران بوتل چلتی ہے اور بعد جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ڈکار آ جائے گا، تو ڈکار سے مطلب وہ ہاضمہ سیٹ ہو جائے گا یا وہ خوراک جو آپ نے کھائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بوتل پی کے ہم ڈکار لے لیتے ہیں، حالانکہ بوتل کے اندر جو ایسڈ ہوتا ہے ڈکار تو اس سے آتا ہے، جو گیسز اس کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ نیچرل ڈکار ہے یا وہ مصنوعی ڈکار ہے؟ یہ ایک ڈکار ہے معدے سے اوپر، جو ہوا معدے کے اندر ٹھہر جاتی ہے نا، اس نے تو نکلنا ہی نکلنا. جی. ٹھیک ہے. اصل میں جب آپ نے اگر پہلے گوشت وغیرہ کی ڈش کھائی ہوگی نا، تو اس سے انتڑیوں کا فعل بھی تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. انتڑیاں بھی جب تیز ہو جاتی ہیں تو اس سے گیس بھی آسانی سے ریلیز ہو جاتی ہے، پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے. اگر یہ ساری غذا کھانے کے بعد اینڈ پر اگر آپ خشک پودینے کا قہوہ پی لیں گے نا، اس سے جو معدے میں گیس ٹھہری ہے وہ منہ سے نکل جائے گی، جو انتڑیوں میں ہے وہ گیس ریلیز ہو جائے گی، آسانی سے طبیعت ہلکی ہو جائے گی. لیکن اینڈ پر کیا ہوتا ہے، اینڈ پر چائے دی جاتی ہے. چائے پینے سے معدہ پھر پھول جاتا ہے، پیٹ اور بھاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کافی دیر تک معدے کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور یہ وہ بنیادی اسباب ہیں. اس طرح کی چیزیں یہ غیر متوازن صورت ہے. اس کو متوازن کر کے رکھا جائے، متوازن کھانا کھایا جائے. سوال یہ ہے اس میں کہ جس طرح آپ نے متوازن غذا کے بارے میں کہا کہ نصاب میں بھی یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، تو متوازن غذا کسے کہا جائے گا؟ متوازن غذا میں اگر تو معدے کے اندر تیزابیت ہے نا، دیکھیں ہر بندے کی طبیعت الگ الگ ہے. میں ایک ہی چیز پیش کر دوں تو آگے سے کسی کی طبیعت الگ ہوگی، کسی کی طبیعت یعنی الگ الگ مزاج ہوتے ہیں سب کے، الگ الگ ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں حرارت بہت ہے، گرمی کے اثرات ہیں، تو اگر اس کے لیے متوازن غذا ہے کہ اس کو سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے، صحیح، ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرے. ٹھیک ہے. اگر اس کو گرم چیز پسند ہے، گرم چیز کھائے اور فوری بعد میں کوئی ٹھنڈی چیز لازمی پیے. وہ کولڈ ڈرنکس استعمال کرے، وہ بوتل وغیرہ پیے، 7 اپ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرے. لیکن یہ اکثر تو یہی سنا اور بتایا جاتا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اور حکیموں کی طرف سے بھی کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ کے معدے کے لیے، تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک ہے کہ قدرتی طور پر آپ کے معدے نے چیزوں کو باقاعدہ ہضم کرنا ہے، اس کو آپ ٹائم دیں گے، ایکسرسائز کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی تو وہ پسینے کے ذریعے سے یا اسی طرح جس طرح آپ نے ڈکار کی بات کی تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ہضم ہوگا ایکسرسائز سے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے اگر اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لیا ہے تو یہ مصنوعی طریقہ ہے کہ وہ تذابیت کے ذریعے سے آپ کا کھانا ہضم ہوگا، تو اس سے آپ کو باقاعدہ بد پریزی ہوگی اور آپ کی طبیعت خراب ہوگی، کھٹے ڈکار آئیں گے. تو یہ جو چیزیں اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں پہلے جو یعنی فرق سے مراد میرا سوال یہ ہے کہ کتنی بوتل استعمال کی جا سکتی ہے کھانے کے بعد؟ پہلی جو میں نے بات کی ہے نا کہ ہم بنیادی طور پر بر صغیر کے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی اصل غذا اس پر انحصار کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بوتل ہے، یہ دیکھیں یہ ہماری اصل غذا کا حصہ نہیں ہے. صحیح. اس طرح چائے پتی یہ ہمارے بر صغیر میں نہیں ہوتی، پاکستان میں نہیں ہوتی، ہمارے ان علاقوں میں نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اگر سوٹ کرتی ہے تو اس کو بطور علاج کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسی ہی بوتل ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، اس کو بطور علاج استعمال کرنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے. ہاں، یہ بطور رواج استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو چیز ہماری اصل غذا سے ہٹ کر ہے نا، اس کو اگر ہم اپنی غذا کا حصہ بنا لیں گے نا تو وہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن جائے گی، ایک مرض کی صورت اختیار کر جائے گی. بوتل بذات خود بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. بہتری استعمال اگر اس کا استعمال صحیح موقع کی مناسبت سے کیا جائے گا نا تو پھر بہت ہی اچھا ہے. یہ میں نے تو کئی دفعہ بوتلوں سے کئی مریضوں کا علاج کیا کہ آپ جو نا کولڈ ڈرنکس استعمال کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلاً سوزاک کا مریض ہے یا احتراق البول کا مریض ہے، پیشاب میں جلن شدید آ رہی ہے، یا جانڈس کا مریض ہے، پی لیا
پیلا یرکان ہے جس کو، وہ استعمال کرے، کوئی حرج نہیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن دوسری صورت ایک تیزابیت کا مریض ہے، اسٹک مریض ہے، تو وہ اگر استعمال کرے گا تو اس کے لیے تو نقصان کا باعث ہے. صحیح یہ رواج بن چکا ہے، جبکہ اس کو بطور علاج استعمال کرنا چاہیے. صحیح. حکیم صاحب یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ معدے کی جو بنیادی طور پہ بیماریاں ہیں وہ اگر جنم لیتی ہیں تو ان اسباب سے لیتی ہیں کہ ہم بے دریغ کھانوں کا استعمال کرتے ہیں اور کسی قسم کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اس کی تمیز یا لحاظ نہیں کرتے اور بس کھاتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. اس کے اندر اگر بالفرض جس طرح آپ نے شادی کی مثال دی، ایک شخص جو ہے وہ اوور ایٹنگ کر لیتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے کسی بھی موقع پر، تو زیادہ کھانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو متلی الٹی آنا لگتا ہے کہ مجھے الٹی آ رہی ہے یا آنے لگی ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر درد. تو اس کے لیے آسان ترین علاج کیا ہے؟ ایسے مریض کے لیے سب سے آسان ترین علاج وہ اس طرح کر سکتا ہے فرسٹ ایڈ کے طور پر کہ تازہ پودینہ لے، اس کو کوٹ لیا جائے، اس کا پانی 1 چمچ پی لیا جائے. صحیح. اگر یہ بھی مشکل ہے، تازہ پودینے کے پتے کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اگر کچھ بھی نہیں ملتا، صحیح، بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی پودینہ نہیں میسر کوئی اس ہوتا. طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی، صحیح. تو پھر اس کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے، واک کرے، چلے پھرے اور معدے کو موقع فاقہ دے. کرے. ٹھیک ہے. وہ 12 گھنٹے کے بعد کچھ کھائے، حتیٰ کہ پانی کا گھونٹ تک نہ پیے. صحیح. یعنی کہ بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی چیز کے علاج ہے یہ. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی موقع پر کسی وقت ایسی صورت اگر بن گئی ہے نا، میرا یہ مشورہ نوٹ کریں. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی پرہیز میں ہی علاج ہے. کچھ بھی نہ کھائیں پیئیں. صحیح. مریض کچھ بھی نہ کھائے، حتیٰ کہ پانی کا گھونٹ بھی نہ پیے. ایسے مریض کے لیے پانی بھی بسا اوقات وہ الٹی کا باعث بن جاتا ہے، مزید خرابی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے، وہ موقع دے. معدہ چاہتا ہے، معدہ تو رو رو کر اسے موقع مانگ رہا ہے، یار مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے. وہ پھر بھی کوئی اس کے اندر کوئی ٹیبلٹ چیز ڈال پھینک دیتا ہے، کوئی چیز. اور یہاں پر لوگ پھر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ ہاجمولہ گولی لیتے ہیں یا ہوسٹ گولی کھا لیتے ہیں. یہ بھی نیری بیماری ہے. یہ خود ان کے اندر ایسڈ موجود ہے، تو معدے کو ایسڈ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں معدے کو کیا دوں کیا نہ دوں، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو ریسٹ صبر دیں. کریں، اس کو ریسٹ دیں، صبر کریں اور معدے کو ریسٹ دیں. معدہ خود ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، میں خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے بس موقع دیں. صحیح. تو یعنی پرہیز میں ہی علاج ہے اس کا بنیادی طور پہ. مکمل پرہیز کرے، 12 گھنٹے کچھ بھی نہ کھائے، اور 18 گھنٹے بعد پھر اس کو بھوک لگے. درمیان میں 1-2 دفعہ بھوک لگے گی اور مر جائے گی. 18 گھنٹے بعد اگر کھانا چاہتا ہے تو کچھ کھائے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد پھر زود ہضم کی غذا کوئی نہ کوئی لے لے، اور اس غذا کے اندر دودھ والی کوئی بھی چیز شامل نہ ہو. اچھا، اس میں اب دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس نے پرہیز تو کیا ہوا ہے لیکن اب اس کو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں لوگوں کو، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی کچھ نہیں کھانا چاہیے؟ اگر تو یہ تو خیر بات الگ ہے. ایسی صورت میں اگر لوز موشن کی بات آپ نے کی ہے، اگر تو کسی وجہ سے لوز موشن شروع ہو گئے ہیں پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے اگر تو بچہ ہے، مریض بچہ ہے، تو اس کے لیے دار چینی، صحیح، 1 کپ پانی کے اندر دار چینی انگلی کے 2 پوروں کے برابر کی ٹکڑی، اور بڑی الائچی، کالی الائچی، یہ 2 الائچیاں، ٹھیک ہے، کھول کر ڈال دی جائے. تو ہلکی آنچ پر یہ کہوہ بنا کے یہ استعمال کرنا چاہیے. بچے کو پلا دیا جائے، اور اگر کوئی بڑا ہے تو ہر 10 منٹ بعد، 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرواتے رہیں. تو اس سے یہ اور کوئی چیز نہیں کھلانی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بڑا شخص ہے تو ہاں، تو اس سے یہ آہستہ آہستہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر لونگ شامل کر لینے چاہیے. لونگ 1 کپ کے اندر 3-4 زیادہ سے زیادہ 5 تک بلکہ جانے نہیں چاہیے، 3 یا 4 لونگ ڈال لینے چاہیے. صحیح. یہ ایک زبردست فرسٹ ایڈ
کا نسخہ ہے۔ یہ کیا کرے گا، معدے کے اندر ساری جو ہے نا انتڑیاں جو لوز ہو رہی ہوتی ہیں، قوت ماسکہ انتڑیوں کی یہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اس سے فوری طور پر انتڑیاں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، چست ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوز موشن لگ رہے تھے نا، وہ مسئلہ صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر طبیعت کور ہو جائے گی، حتیٰ کہ الٹی والی کیفیت نہیں بھی ہوگی اور موشن بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے واضح کیا کہ معدے کی جو بیماریاں ہیں ان کے بنیادی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ہر لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی جو غذا ہے اس کو متوازن رکھنا چاہیے، اور کھانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹنا نہیں چاہیے، دوبارہ بھی ہمیں وہ کھانے مل سکتے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔